ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ مسلمانوں کو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ واللہ احق ان تخشوا، زیادہ اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں۔ کسی یوگی سے، کسی مودی سے، کسی اسرائیل سے، کسی امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مودی ووٹ کے بلبوتے پر چن چن کر بیٹھا ہے، یوگی دھرم کے نام پر راجنیتی کر کے کرسی پر بیٹھا ہے، اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو غلام بنا کر کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے۔ لیکن جس دن لوگوں کا سمرتھن ملنا بند ہو جائے گا، ان کی کرسی کی چاروں جو کھمبا ہے کرسی، ان کی کرسی ٹوٹ جائے گی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ وہ ہے جن کی کرسی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کسی مسلمان یا کسی انسان کے ووٹ کے آدھار پر چن کر بادشاہ نہیں بنا، بلکہ اللہ کی ذات وہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، all things will be finished from the earth، دنیا کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے لیکن ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس لیے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا، 6,30,00,000 مربع میل کی اس دھرتی پر جو زمین ہے، اس کی اسکوائر فٹ کے اعتبار سے آپ اگر جائزہ لیں گے، ناپیں گے، گنیں گے، تو اس زمین کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 6,30,00,000 مربع میل کے علاقے میں اس دھرتی کو اللہ نے 4,60,00,000 سال پہلے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ خالق کل شیء، اللہ نے اس کائنات کی تمام چیزیں پیدا کی۔ دنیا کی پیدا کی ہوئی چیز پرانی ہوتی ہے۔ آپ کو ابھی روشنی چاہیے تو آپ جنریٹر کے ذریعے سے تیل ڈال کر آپ وقتی طور پر روشنی پراپت کر سکتے، لیکن جب جنریٹر کا تیل غائب تو روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ تو وہ ہے جس نے پورے برہمانڈ کو روشن کرنے کے لیے کئی لاکھ سال پہلے سورج کو پیدا کیا ہے، اور آج تک اس سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے۔ کبھی سورج بیٹھا نہیں، کبھی سورج کی روشنی کم نہیں ہوئی۔ وہ اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی لیے اللہ کو کہا جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر۔ اسی اللہ پر ہمیں وشواس رکھنا ہے، اسی اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اسی اللہ کی ہمیں بات ماننی ہے، اسی اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ان کی میتھڈ کو لانا ہے، طریقے کو لانا ہے، کسی ہجڑے کی نہیں، کسی ڈڑمنڈے کی نہیں، کسی شرابی اور کبابی کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی بہروپی اور مجوسی کی پیروی نہیں کرنی ہے۔
کوئی کتنوں بڑا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی کتنی طاقت کا مالک ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تو وہ ہوتا ہے جو صرف منشا، اچھا، خواہش ہوتی ہے کہ چیز وجود میں آ جاتی، جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں. آج کل کے بادشاہ کو تو مدد کی ضرورت. اسرائیل کو اگر امریکہ مدد کرنا بند کر دے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے. ابھی اس کو آٹے اور تیل کا بھاؤ اور قیمت لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے. بہرکیف ہمیں اس اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا رکھنا ہے، تبھی جا کر کچھ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. نیا قانون آتا ہے تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. کوئی نیا مسئلہ آیا تو مسلمان ڈرنے لگتا ہے اور فوراً جا کر سرنڈر کر جاتا ہے. نہیں، آپ کی اللہ کی ذات سے کوئی بڑی طاقت دنیا کے اندر کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی طاقت نہیں ہے. کل قیامت میں بھی اگر کسی کی طاقت ہوگی تو اللہ ہی کی طاقت ہوگی. دنیا کے سارے بادشاہ وہاں پر ہوں گے، سارا پی ایم اور سی ایم وہاں پر ہوگا، یہ یوگی اور مودی بھی ہوگا، امت شاہ بھی ہوگا، سب ہوگا. امریکہ کا ظالم ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہوگا، جارج بش بھی ہوگا، اسرائیل کا نتن یاہو بھی ہوگا اور روس کا ظالم حکمراں بھی ہوگا، سب ہوگا. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی حکومت ہے. کل قیامت میں لمن الملک اليوم، آج کون ہے یہاں کا بادشاہ؟ آج کس کی قبضے قدرت میں بادشاہت ہے؟ بتا. 17,000 بچوں کے خون کو پانیوں کے طرف بہانے والے اسرائیل، بتا آج کس کی حکومت؟ 17,500 بچے شہید کر دیے گئے اسرائیل میں. کسی کی زبان سے آواز نہیں نکلتی ہے ظالم یہودی کے خلاف. ڈرتے ہیں دنیا کے ہم مسلمان، ہم اور آپ ان کے خلاف آواز بلند کرنے سے. کہیں یہودی ہم پر کوئی کارروائی نہ کر دے. ان کی جو سیکریٹ ایجنسی ہے موساد، کہیں اس کے گھر میں گھس کر اس کو مار نہ دے. ڈرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈرنے کی نو نیڈ ٹو بی فیئر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں. کل قیامت میں رب پوچھے گا بتا امریکہ، تمہارا سپر پاور طاقت دنیا کے اندر تم چلاتے تھے، آج کس کی حکومت؟ وہاں سب بے بس ہو، لاچار ہوگا رب کے سامنے. بتاؤ کس کی حکومت؟ لمن الملک اليوم. اللہ ایسے براجمان تمام دنیا کے حضرت آدم سے لے کر جب جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک سارے لوگ ہوں گے. سارے ایک ایک آتما، ایک ایک روح وہاں پر موجود ہوگی. سب سے رب مخاطب کرے گا کہ بتاؤ آج کا بادشاہ کون؟ Who is the powerful man؟ کون ہے سب سے زیادہ طاقتور؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، صرف ایک ہی آواز ہوگی، للہ الواحد القہار. ایک تنہا وہ اللہ جو قہار ہے، جو جبار ہے، آج اس کی حکومت ہے. ہمیں اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. لیکن آج ہم دنیا کے چکر میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، گناہ کرتے رہتے. ہمارا مسلمان جھوٹ بولتا رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، وہ کیا ہے؟ ایک تو ایمان تو that is very compulsory. If you want to be a good and great and complete Muslim, you must to believe in only one God.
آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اللہ کے اوپر ایمان اور آستھا رکھیں. کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یہ جو لوگ ڈھونگ رستے ہیں، خداؤں کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے میں سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے، یہ ایمان کا جنازہ ہے. اس کی ایمان صحیح سلامت نہیں ہے جو رب کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، سر کو جھکاتا ہے. Not allowed to bow their hand and their head. اپنے سر کو جھکانا beside اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے علاوہ. That should be penalty. اس کو سزا دی جائے گی. اس کو مسلمان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ نے نماز نہیں پڑھی زندگی میں، اللہ معاف کر دے گا. آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. روزے نہیں رکھے ہیں تو اللہ کی صفتی رحیمی جوش میں آئے گی تو جائیے معاف. آپ نے اور بھی گناہ کیے تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا عرش اگر ہلتا ہے، اگر اللہ زیادہ ناراض اور خفا ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ بندہ کسی اور کو اللہ کا مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے. اسی کو قرآن کریم کی زبان میں کہا گیا ہے شرک ہے. اور شرک وہ ہے جس کو رب معاف نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے سچے دل سے توبہ نہیں کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اسی لیے کئی جگہ پر قرآن کریم کے اندر تاکیدن کہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کو مضبوط کرو. اس کا مطلب یہ، اس کا ارتھ یہ بیرک ہے. ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم تو الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ ہم سب ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا رکھتے ہیں. اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہ ہے. الکبائر الاشراک باللہ، گناہ کبیرہ میں سے ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. منتر میں بھی منع کیا نا، میں نے پڑھا، پہلے بہت پڑھتا تھا میں اس منتر کو. اندنتمہ پریو شنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویا ابیوتی تمو یو سمبھوتی آمرتا. وید کا منتر ہے. جیسے مسلمان قرآن کو مانتا ہے ویسے ہندو وید کو مانتے. وہ الگ بات ہے کہ ہندو اپنے ویدوں کی اپدیش اور آدیش کو نہیں مانتا. آج کے زمانے میں وہ نیتاؤں کی بات مانتے ہیں. نیتا نے کہا، کیا کہا؟ تمہارا دھرم خطرے میں ہے. تو سارے ہندو سمجھتا ہے کہ دھرم خطرے میں. ڈنڈا لیا سڑکوں پہ آگے دھرم بچانے کے لیے. دھرم ہے کہاں جی؟ دھرم کہاں پر ہے جو خطرے میں؟ دھرم کسی گھر میں بند ہے یا کسی دکان میں ہے یا کسی فریج میں ڈالا ہوا ہے جو خطرے میں کوئی لوٹنے والا ہے؟ کہاں ہے دھرم؟ ڈھونڈو دھرم کہاں ہے، ڈھونڈ کر بتاؤ ذرا دھرم کہاں ہے جو خطرے میں ہے. اس کو ایسے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو لاکر میں ڈال دیتے. اگر دھرم خطرے میں ہے تو بینک میں لاکر میں ڈال دو. لیکن دھرم ایسی چیز ہے جو آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے. آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو چیز وجود میں ہو. کوئی بولتا نہیں لے میرا موبائل پکڑو، اس کی حفاظت کرنا ورنہ کوئی چوری کر لے گا. موبائل ہے ہاتھ میں تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اگر دھرم کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ ڈنڈا لے کے کریں گے. یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہندو بھائی RSS اور VHP کے بھٹکے ہوئے نوجوان جو نعرہ لگاتے ہیں جے شری رام بھارت ماتا کی جے، یہ نہیں بولتے، یہ شراب کی تھیلی بولتی جو گٹکا دیا اندر نیتاؤں نے پلایا ہوا. اور شراب کی نشہ جیسے ختم ہوتی تو سارے وہ ختم ہو جاتے. ان نوجوانوں کے سارے نعرے غائب. پھر ہفتہ 10 دن کے بعد میں کہیں پر دیکھو کہ کہیں الیکشن ہے، وہاں نوجوانوں کو اکٹھا کیا، 100 روپے دیے، 200 روپے دیے، 500 روپے دیے، لو جی شراب کی تھیلیاں دے دو. اس کے بعد نعرہ لگاؤ. پھر شراب کی تھیلیاں پی کر کے پھر نوجوان بھارت ماتا کی جے.
हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। अरे धर्म है कहां, दिखाओ। धर्म का मतलब संविधान, धर्म का मतलब एक कानून, धर्म का मतलब ईश्वर का फरमान, धर्म का मतलब परमात्मा का उपदेश, धर्म का मतलब शरीयत इस्लाम में, धर्म का मतलब कुरान और सुन्नत, धर्म का मतलब नेक अमल। और धर्म की हिफाजत तीर तलवार से नहीं होती, धर्म की हिफाजत अमल, धर्म पर अमल कर कर धर्म की हिफाजत होती। जैसे आपको नमाज की हिफाजत करनी तो आप क्या करेंगे? मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनी, मौलाना सौराब साहब या मौलाना अब्दुल शेख शकूर साहब की तकरीर सुनने के बाद इन्होंने तकरीर की, मुसलमानों अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करो, तो आप कल से क्या तलवार लेकर वहां सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि धर्म इधर से भागेगा तो हम हिफाजत करेंगे? धर्म की हिफाजत करनी है तो धर्म पर अमल करना होगा। नमाज की हिफाजत करनी, नमाज हमारा धर्म है, नमाज ऑर्डर है, शरीयत है, नमाज की हमें हिफाजत करनी है तो हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब नमाज की हिफाजत होगी। वरना पूरा गांव वाला तलवार लेकर खड़ा हो जाए और यूं कहे कि हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम कुरान की हिफाजत करेंगे, हम सूद की, शराब की जो ममानियत है यानी शरीयत की हिफाजत हम करेंगे, तो कैसे होगा? शरीयत किसी मादी चीज का नाम नहीं है। धर्म की हिफाजत धर्म पर अमल कर कर होता है, तीर और तलवार से धर्म की हिफाजत नहीं होती है। इसीलिए मनुस्मृति में शायद मंत्र है वो, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यते गच्छति। क्या कहा? ये कहा है कि धर्म, इंसान का धर्म बाकी रहता है, यानी इंसान का कर्म बाकी रहता है, इंसान का अमल बाकी रहता है। आप शराब पिएंगे तो शराब पीने का अमल बुरा है, ये बाकी रहेगा, लिखा चला जाएगा। आप जिना करते, 5 मिनट में बड़े मजे लिए आपने जिना किया, वाह आपने बहुत बड़ा काम किया, आप समझते हैं कि हमने किसी बेटी की इज्जत लूट ली, हमने बड़े मजे लिए, 10 मिनट तक बहुत मजा आया, 10 मिनट का मजा खत्म हो गया, लेकिन हमेशा के लिए आपके नामे अमाल में ये गुनाह ऐड हो गया, लिखा चला गया, तो ये बाकी रहेगा आपका अमल। अमल बुरा हो कि अच्छा हो वो बाकी रहता है, बाकी उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। आदमी शराब पीता है, वो नशे में मजा आता है, शराब पी लिया। आजकल कोई ड्राइवर बिना शराब के ड्राइवरी भी नहीं करता है। ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं, रात को देखिए आप सड़कों पे ट्रक लेकर कैसे डांस करता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। बिना शराब पिए ट्रक ड्राइवर, तकरीबन मैं समझता हूं कि 70-75% ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर लोग शराब पीते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसन हमारे बिहार के अंदर, वो अलग बात है कि शराब पर पाबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है, होम डिलीवरी शराब मिलती है बिहार के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो आदमी का अमल बुरा हो कि गलत हो वो बाकी रहता है। इसीलिए इस मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई है मेरे मुखातब हिंदू भाइयों के लिए, ये पैगाम, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान के सर से पैर तक ये पूरा ढांचा ये नाश हो जाएगा जमीन में मिलकर, या इसको आग के हवाले करेंगे तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बॉडी ने जो अमल किया है, अगर हाथ से किसी को मारा है तो मारने वाला अमल बाकी होगा, ईश्वर के पास होगा। अगर आपने कुर्सी में बैठकर बुलडोजर चलाया है मदरसों पर, तो आपका बुलडोजर चलाने का ये गलत काम आपको कल कयामत में नजरों के सामने होगा। मैं नहीं कह रहा हूं,
اللہ کا قرآن بھی کہتا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. دو تین کیڑا تو کھا چکا ہوں. اصل میں مجبوری ہے، لائٹ میں کیڑے آتے ہیں. اب بتائیے، اسی لیے ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں اپنے عمل کو سدھارو، اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط رکھو، جہاں جہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرو. اور سب سے پہلا کام آپ کو ایمان کے بعد اگر کوئی کرنا ہے تو یہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے پابندی سے. نماز پر کوئی پابندی مودی یوگی کے طرف سے نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد، سب سے پہلے یہی پوچھے گا، سب سے پہلے روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرشس نماز بوت. سب سے پہلا عمل آپ کا ایمان کے بعد اگر اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا. کہ 5 وقت کی نماز فرض تھی 24 گھنٹے میں. Did you offer salah? Did you complete salah? Every day 5 times a day. Why I created you? اللہ پوچھے گا ہم نے کیوں پیدا کیا تھا؟ نماز پڑھی؟ کیا جواب دیں گے ہم مسلمان؟ آج جو مسلمان بزدل ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلمان کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. بہار ملک ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان. کیوں بزدل بنا ہوا؟ کیوں ڈرتا ہے مسلمان؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان کمزور. ورنہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا جو کبھی ڈرتا نہیں ہے. کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا حق بات بولنے پر، نماز پڑھنے پر. یا آپ نماز پڑھیں گے تو کیا نماز پڑھنے پر کسی کو جیل ہو گئی ہے؟ کیا روزہ رکھنے پر کسی کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا شراب سے دور رہنے پر کسی کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا جھوٹ نہ بولنے پر کسی کو جیل میں ڈالا گیا؟ نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم برائی سے نہیں بچتے، پابندی سے نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. 2 بڑے عالم دین امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ، یہ اس حدیث کا کیا ترجمہ کرتے ہیں پتہ ہے؟ من ترک الصلاة، جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، متعمدن جان بوجھ کر، اذان ہو گئی ہے کوئی کام نہیں ہے تب بھی بیٹھا ہے، چھوڑ دیا کیا؟ نماز ہوئی، اذان نہیں پڑھیں گے، چلو ابھی عمر نہیں ہے، ابھی 20 سال کی عمر ہوئی ہے، 15 سال کا ہوں میں، ابھی 22 سال کا ہوں، 25 سال کا ہوں، چلو ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، یہی سمجھ کر چھوڑ دیتے. جان بوجھ کر، متعمدن، کنشیسلی، جان بوجھ کر مسلمان نماز چھوڑتا ہے کوئی مسلمان، فقد کفر. تو یہ 2 عالم دین جن کا نام میں نے لیا، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اپنے زمانے کے. یہ پتہ ہے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ دونوں علماء نے یہ تحقیق کی، یہ ترجمہ بتایا. لیکن اور ان کے علاوہ جتنے بھی فقہاء کرام ہیں، حضرات محدثین ہیں، بڑے بڑے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ وہ کافروں والا عمل کیا. کافر تو نہیں ہوا، البتہ کافروں والا عمل کیا. لیکن پہلے جو انہوں نے کہا کہ کافر ہو گیا، یہ بھی تو ترجمہ ہو سکتا، مطلب ہو سکتا. اگر یہی مطلب، یہی منشا اللہ کے نبی کی ہے کہ کافر ہو گیا، تو بتائیے ہم میں سے کون مسلمان ہے جو گاؤں کے اندر میں میرے خیال سے 5%، 10% نوجوان نماز پڑھتے، زیادہ 15% ٹوٹل مسلمان نماز پڑھتے ہیں، باقی 85% مسلمان تو غائب.
فجر کی نماز میں مسجد میں کوئی نہیں ہے، بس امام صاحب نماز پڑھاتے، باقی ہم لوگ رات کو گوشت ماس مچھلی کھا کر گدھے کی طرح سوتے رہتے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ پانی کا قطرہ ہے نا، منی کا اسپم، منی کا جو قطرہ ہے پانی ہے، اسی قطرے سے آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور خوبصورت انسان بنایا۔ کس لیے؟ آپ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی عمل کا ہے تو نماز کا، سب سے پہلا نمبر۔ کتنے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے؟ کیا مودی جی نے کوئی قانون لایا کہ اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو کیس بک کرو؟ مسلمان فجر کی نماز میں جاگے گا تو ان کو جیل میں ڈالو؟ نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا ہے آپ پہ، اسی لیے آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کے علماء کو بھی اور آپ کے مدرسوں کو بھی۔ ابھی اتر پردیش میں پتہ ہے، دیکھیے یہ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کی شریعت کو، مسلمانوں کے مدرسوں کو، ان کی مسجد کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل گندا، ہمارے مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہوا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا اتر پردیش کے مدرسوں کے بارے میں؟ مجھے پورا ججمنٹ آپ کو نہیں سنانا، صرف جو اصل مقصد ہے وہ جو بات بتانی ہے اس پورے ججمنٹ میں۔ ابھی 2-3 مہینہ پہلے اتر پردیش کے ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ مدرسہ ایکٹ، اتر پردیش کا جو مدرسہ ایکٹ ہے، مدرسہ ایکٹ وہ اسنویدھانک ہے، غیر قانونی ہے۔ انہوں نے یہ ہائی کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے نہیں، ہائی کورٹ نے، یعنی سپریم کورٹ کے بعد، سپریم کورٹ تو سب سے بڑا، اس سے تھوڑا نیچے ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کسی بھی اسٹیٹ کا بڑا کورٹ ہوتا ہے، بڑی عدلیہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ مدرسہ ایکٹ اسنویدھانک ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر ڈاکٹر انجینئر پائلٹ نہیں بنائے جاتے، اسی لیے یہ مدرسہ ایکٹ اسنویدھانک ہے، اس کو بین کر دیا جائے۔ لیکن غنیمت ہے کہ ابھی 3 دن پہلے سپریم کورٹ، جو ہمارے بھارت کا سب سے بڑا نیائے پالکا، سب سے بڑی عدلیہ، سب سے بڑی عدالت، وہاں کے چیف جسٹس جو ابھی شاید غالباً 12 تاریخ کو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ مدرسہ ایکٹ اسنویدھانک نہیں ہے، مدرسہ ایکٹ سنویدھانک ہے، اور اتر پردیش میں جتنے بھی مدرسے ہیں کسی مدرسے کو کوئی تالا نہیں لگا سکتا، مدرسہ چلتا رہے گا۔ کتنے مدرسے ہیں اتر پردیش میں؟ 23,000، ان میں سے 16,000 مدرسے رجسٹرڈ ہے، رجسٹریشن ملا ہوا ہے، یعنی گورنمنٹ کی نظر میں، ان کی لسٹ میں، اور تقریباً ان 23,500 مدرسوں میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ تقریباً 17 لاکھ بچے پڑھنے والے، ان میں سے 560 مدرسہ بورڈ کا، یعنی سرکار اس کو فنڈ کرتی، جیسے ہمارے بہار میں ہے بورڈ کا مدرسہ جس کو بولتے ہیں، باقی 4,000 مدرسوں کی ویریفیکیشن ہونا باقی ہے، اس کو بھی وہ لوگ فنڈ کر سکتے۔ لیکن اتر پردیش کے لال بھجکر صاحب نے کہا پچھلے کئی مہینوں سے سیلری نہیں دی تھی ان بیچاروں کو، 2.5-3 سال سے تنخواہ نہیں دی تھی، انہوں نے کہا کہ 560 مدرسوں کو ہم کیوں پیسہ دیں گے، بند کرو ان مدرسوں کو، اسی لیے لوگوں کو کھڑا کیا۔ پتہ ہے کوئی کیس ایسے چالو نہیں ہوتا، بلکہ یا تو اس کے کیس کو کرنے والا ہوتا ہے، یا پولیس اپنے طرف سے کرتی ہے، یا کورٹ کے طرف سے بھی سو موٹو لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مدرسہ ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے کیس کیا ہے وہ کون لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ وہ 5 آدمی ہیں، 5
5 آدمیوں میں سے 4 آدمی، آپ کیا کہیں گے کہ یوگی سرکار نے شاید کیس کروایا ہے؟ کوئی ہندو ہوگا کیس کرنے والا؟ 5 آدمی ہے مدرسہ ایکٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکا داخل کرنے والا. ان 5 آدمیوں میں سے 4 آدمی مسلمان ہے. جو مدرسہ ایکٹ کے خلاف مدرسہ ایکٹ کو بند کرنا چاہتا تھا، بتائیے، جو مدرسوں کو ختم کرنا چاہتا تھا کون؟ مسلمان. مجھے بڑی تعجب ہے. ہم نے سوچا کہ NCPCR کے طرف سے ہوگا، چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگا، لیکن نہیں. انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ان میں سے 5 آدمی نے ہائی کورٹ میں یاچکا داخل کی کہ اتر پردیش میں جتنے بھی مدرسے ہیں، مدرسہ ایکٹ ہے سن 2004 کے اندر جو ملائم سرکار نے اس کو لایا تھا اور باضابطہ اس کا قانونی ایک ڈھانچہ بنا تھا، اس کو ختم کیا جائے. ہم تو آج تک یہی سوچتے تھے کہ شاید یوگی جی کے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی شنکر کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی یادو کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی وجے کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی شیو کمار کھڑا ہو کر کے یاچکا داخل کی ہوگی کہ مدرسوں کو بند کرو. ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ان مدرسوں میں احادیث کا درس دیا جاتا ہے، ان مدرسوں میں نبی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. ہم نے یہی سوچا تھا، لیکن نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یاچکا کرتا درخواست دینے والا مسلمان ہے، تو اس وقت یقیناً بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اس قوم کو اگر سب سے زیادہ نفرت کوئی، سب سے زیادہ نقصان کوئی اگر پہنچاتا ہے تو مسلمان پہنچاتا. یوگی تو بعد میں، مودی بعد میں، مسٹر پرائم منسٹر، اسرائیل بعد میں، امریکہ بعد میں، پہلے ہم مسلمان اس دھرم کو نقصان پہنچاتے. یہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنی تھی. لیکن خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کسی نہ کسی کو ظلم کے بالمقابل میں حق بنا کر کھڑا کرتا ہے، حق بنا کر. شریمد بھگوت گیتا میں ہے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم. جب جب اس زمین پر اچھائی کو کوئی ختم کرتا، جب جب اس زمین پر کوئی مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گا، جب جب اس زمین پر کوئی مسجد 50 سالہ مسجد کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جب جب کوئی اس زمین پر بہرائچ جیسی علاقے میں مسلمانوں کے گھروں پر نوٹس لگائے گا، پڑوس میں سامنے ہندوؤں کے گھر کو چھوڑ دے گا، یہ ظلم ہے، تب تب ایشور پرماتما سپریم کورٹ کو اوتار بنا کر کھڑا کرے گا. یدا یدا ہے دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا. بہرائچ میں 23 مسلمانوں کے گھر پر نوٹس لگا دیا گیا کہ ان مدرسوں کو بلڈوزر سے توڑ دیا جائے. ان گھروں کو باضابطہ 18-20 بلڈوزر آ گئے، گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے توڑنے کے لیے، لیکن فوراً ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں توڑا جائے گا. PWD والے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 60 فٹ زمین سڑک کی ہے، سڑک کی زمین پر گھر بنا ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ لاؤ پروف، تمہارے پاس اگر پروف ہے تو کاغذ دکھاؤ. نہیں دکھا سکا، اور پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ واپس لے کر جاؤ بلڈوزر، ورنہ تمہارے پیٹ میں سارے بلڈوزر کو گھسا دیں گے. واپس ہوا. میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اللہ خود ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ویسا عمل تو ہم بنائیں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اگر آپ کا عمل مضبوط ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی مدد کرے گا، کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا. ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، کوئی دکھ ہو، تو آدمی کو نماز کے ذریعے سے مدد لینی چاہیے. اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، جب مسلمان نماز میں سجدہ کرتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب. سجدہ اپنا سب کچھ جھکا دیا، کروڑ پتی آدمی ہے، لکھ پتی آدمی ہے،
دبنگ ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ہمیشہ سر اٹھا ہوا رہتا، ابو جہل کے طرح۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنا سر زمین پر رگڑنا پڑتا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک رکعت میں 2 دفعہ۔ اور کتنے رکعت ہیں 24 گھنٹے میں، 5 وقت میں کتنے گھنٹے ہیں، کتنی سجدے ہیں، اتنی مرتبہ اپنی مقدس ناک کو، پیشانی کو جھکاتا ہے، اور صرف جھکاتا نہیں، جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو برتر اور بڑا ہے، اس کا نام لیتا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھتا۔ تو اللہ بندے کی اس ادا کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یہ دیکھو گوار ہے نا، یہ دنیا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن میری بندگی کے لیے مجھ سے ڈر کر دیکھو سجدے کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز میں سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ آدمی اس وقت بے حیثیت بن کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان پریشانی ہوتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر جاتے، لیکن سب سے پہلے before all things you have to make ablution and definitely you have to offer 2 رکعت صلاح۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، کچھ صدقہ کیجئے، اور پھر علاج کی طرف بھاگیے، پھر دنیاوی چیز پر عمل کیجئے، دنیاوی سبب کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز کی برکت سے اور آپ کے صدقے کی برکت سے آپ کی بڑی پریشانیوں کو رب ذوالجلال ٹال دیتا۔ میرے ایک استاذ تھے قاری سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، ابھی بہت ہٹا کٹا، وہ کہتے ہیں نا لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اس زمین پر کہ جب وہ قسم کھا لیتا ہے نا اللہ کی ذات پر کہ اللہ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو چونکہ وہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے بندے نے قسم کھایا، میرا نیک بندہ، میں اس کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ ضرور اس کی قسم کو پوری کرتا۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لے کہ اللہ کو ایسا کرنا پڑے گا تو اللہ اس کو کرتا ہے۔ کون؟ اللہ کا نیک بندہ۔ تو ان کا لڑکا بیمار پڑا، پیدائشی طور پر پیدا ہونے کے بعد شاید 1 سال یا 2 سال کے بعد، شاید 1.5 سال یا 1 سال 2 سال کے بعد میں سیریس بیمار پڑا، لڑکا تھا بیمار پڑ گیا، اس کو ہاسپٹل میں ڈالا۔ کوئی ایسی بیماری تھی کہ 99% بچے اس بیماری میں ریکور نہیں ہوتے، بچتے نہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی، موت ہو جاتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ قاری صاحب آپ پریشان مت ہوئیے، اس بیماری میں تقریباً 99% کیس ایسا آج تک سامنے آیا ہے کہ بچہ بچا نہیں ہے، اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہاں 1-8% اگر اللہ کے طرف سے ہی کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو بچہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن آپ کے بچے کی کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہے، اسی لیے آپ اتنا پیسہ مت خرچ کیجئے۔ قاری صاحب پتہ قاری صاحب نے کیا کہا؟ قاری صاحب پتہ قاری صاحب کن کو بولتے ہیں؟ قاری صاحب ان کو بولتے ہیں جو قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو قاری بولتے ہیں۔ حافظ کے بعد قاری بنتا ہے۔ جیسے ہم لوگ الف با تا سا نکالتے ہیں نا، الف با تا سا، سا ہے، مخرج سے پڑھیں گے الف با تا سا، جیم ہا خا دال ذال، زال ہے، وہ بہت سے آدمی زال بول دیتا ہے، جال بول دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں بولا جائے، زال را زا شین سین، اس میں فرق ہے، سین اور شین میں فرق ہے، چھوٹا سین بڑا شین، سین شین، صاد ضاد ضاد، طا ایک تا ہے ایک طا ہے ضا، اس کی رعایت، اس کو تجوید بولتے ہیں۔ قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ پروسیس سے جانا پڑتا ہے، اس کا 2 سال کا 1 سال کا کورس ہوتا ہے، باضابطہ تجوید کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، قرآن کو ڈھنگ سے
پڑھ کر جو پڑھے تو آپ کو سننے کو من لگے گا، تو اسی کو قاری بولتے ہیں، قاری صاحب، اچھے ڈھنگ میں قرآن پڑھنے والے۔ جو بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اس کو ادائیگی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہاں اگر اچھا استاد ہو تو حفظ کرنے کے دوران میں ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، عین قاف لام میم یہ سب نکال کر، ورنہ اگر ایسے سمپل پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے پرانے لوگ پڑھتے ہیں، چونکہ وہ تجوید نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، اسی کو قاری بولتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بھائی نے، آپ کا بھائی اس چیز سے ہم نے وہ پڑھا ہے، اللہ نے اس شرف سے نوازا، تو وہ قاری صاحب سے مشہور ہو گئے، ہاں عالم بھی تھے وہ لیکن مشہور اسی سے ہو گئے۔ تو ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، سیریس ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ قاری صاحب، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ قاری صاحب پریشان مت ہوئیے، اتنا پیسہ برباد مت کیجیے، اپنے بیٹے کو لے کر جائیے، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہیں تو مشکل ہے، 99% بچہ بچا نہیں ہے۔ آج تک میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے اس بیماری کو، کوئی ایسی مہلک بیماری ہوگی، پتہ قاری صاحب نے کیا کہا؟ قاری صاحب نے کہا کہ تم خدا ہو؟ ڈاکٹر تو خدا ہے؟ میرے خدا سے بڑھ کر تم نہیں ہو، اور سنو میرے بیٹے کی قسمت میں اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میرا بیٹا زندہ ہوگا۔ جوش جوش میں تو بول دیا، جلالی آدمی ہوتا ہے نا، جلالی جس کو بولتے ہیں، جلالی بزرگ، جلالی اللہ والے، جیسے حضرت موسیٰ تھے، جلالی تھے نا حضرت موسیٰ، یعنی بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، یعنی اگر کوئی ایک تھپڑ مارا تو تڑاک دیسی دوسرا تھپڑ، حضرت موسیٰ ایسے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں تھے کہ ایک گال پہ مارا لو دوسرا بھی یہ لو، نہیں، حضرت عیسیٰ نرم تھے، اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا تو حضرت عیسیٰ بدلہ نہیں لیتے، لو دوسرا بھی مارو بھیا، کیوں مار رہے ہو؟ حضرت موسیٰ ایسے نہیں تھے، حضرت موسیٰ بہت زیادہ ان کے اندر میں وہ تھی، جلالی صفت ان کی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک فرعونی کو مارا تھا، ایک ہی گھسا مارا تو وہیں پر ڈھیر کر دیا تھا، ایک گھوسے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقت اور باڈی بلڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بیرک ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا موت کا تو اللہ کو اپنے موت کا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ جوش جوش میں تو بول دیا، اب کریں کیا؟ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے آپ کی بلائیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ کرتے ہیں ہم لوگ صدقہ؟ بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان موٹر سائیکل میں بیٹھے گا، سے گھومتا ہوا جائے گا 150 کی اسپیڈ پہ، کبھی گھر سے باہر نکلتے ہو تو 5 روپے 10 روپے صدقہ کر کے نکلا کرو، راستے میں ہونے والا بڑا حادثہ چھوٹے میں بدل جاتا ہے۔ ابھی ہوا نا میرے ساتھ، ابھی اسی مہینے، پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو پروگرام کر کے لوٹ رہے تھے، رات کو 3:30 پونے 4 بجے کے قریب میں 15 فٹ سے لے کر نیچے، سڑک کے نیچے جا کر گاڑی میری گری، اور اللہ کی ذات سے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ نے ذرہ برابر ایک قطرہ خون کا نہ میرا بہا نہ میرے ڈرائیور کا بہا، کیسے بچ گئے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی تیز رفتار میں گاڑی تھی، 90 اور 100 کی اسپیڈ میں، اور رات کے اندھیرے میں ڈرائیور سو جاتا ہے تو آدمی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میری گاڑی کی حالت دیکھیں گے تو ابھی یہیں پورنیہ میں شو روم میں گاڑی ابھی بھی پچھلے 25-30 دن سے ہے، وہ گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہوئی، کلیم میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں قوی امید ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پروٹیکشن کے اسباب جو تھے وہ سب ہم نے لیے، ڈرائیور اور میں، ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں گاڑی پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے نمبر پر میری سیٹ بیلٹ لگتی ہے، دوسرے نمبر پر جو دعا ہے دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کر چلتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ سواری کی دعا ہے نا، آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر بیٹھیں، اللہ سے مدد کر کے بیٹھیں۔ ہماری امی بھی بہت دعائیں کرتی کہ بیٹا سفر پہ جا رہا ہے تو یا اللہ ہمارے بیٹے کی حفاظت فرما،
اور ہم وہاں جلسے سے دعا کر کے نکلے کہ اللہ آنے والی سفر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ سے مدد مانگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبب کو بھی اختیار کیا۔ سبب کو یہ اختیار کیا کہ سیٹ بیلٹ ہم نے ہاتھ میں باندھی، چونکہ پیچھے سویا تھا میں تو میں سیٹ بیلٹ رہتا تو اس کو ہاتھ میں لگایا، اور ڈرائیور کو بھی ہم تاکیدن سیٹ بیلٹ لگواتے، سیٹ بیلٹ لگایا تو وہ بھی محفوظ رہا، ورنہ شیشہ توڑ کر نکل سکتے تھے ہم لوگ۔ میں نیچے بیٹھ کر چھت پہ لگا، 2-3 مرتبہ کھڑکی پہ لگا ہوں، تب بھی جا کر اللہ نے حفاظت کی، درد نہیں ہوا اتنا زیادہ۔ بعد میں 1 دن بعد 2 دن بعد میں محسوس ہوا کہ بھئی فلاں جگہ پر درد ہو رہا۔ تو خیر، الصدقۃ ترد البلا، کہیں پر بھی باہر سفر میں جاتے ہو تو 5 روپے 10 روپے کسی فقیر کو دے دیا کرو صدقے کی نیت سے۔ اگر راستے میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوگا تو ہوگا ضرور، لیکن بڑا نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہوگا ضرور، چونکہ مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے تو ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صدقہ دے دیا ہے تو اللہ کہے گا ہوگا ضرور، چونکہ فیصلہ ہے رب کا، لیکن اس سے جہاں پر آپ کا سر پھوٹنے والا ہوگا تو آپ کے بدن کی صرف 1 انگلی کٹ کر رہ جائے گی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلا۔ ایسے ہی قاری صاحب نے فوراً کہا کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے موت کا تو ان کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ تو حضرت قاری صاحب بیٹھے نہیں، جلال میں یہ بول کر تو آ گئے وہاں سے، فوراً فون کیا مدرسے میں اور کہا حضرت ناظم صاحب سے کہ ناظم صاحب ایک خصی ہے پکڑی اور اس کو فوراً ذبح کیجئے، بچے کے نام پر اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے۔ جانتے تھے الصدقۃ ترد البلا، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو دور کر دیتی۔ تو فوراً انہوں نے اس خصی کو ذبح کیا۔ 5-10 منٹ کے اندر جب عمل کر کے فارغ ہوئے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگا۔ قاری صاحب ایک طرف تو دعا بھی کر رہے، بول تو دیے وہاں پر کہ بھئی اللہ کو فیصلہ بدلنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کافر بن گئے، آپ کا یہ جملہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ کا فیصلہ بدلنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں بدلوانے والے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے موت لکھ دیا ہے تو اللہ کو بدلنا پڑے گا، گویا اللہ آپ کے تابع ہے کیا؟ لیکن حدیث بھی ہے لو اقسم باللہ، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ جس سے محبت، جو اللہ سے محبت کرتا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا، من کان للہ کان اللہ لہ، لو اقسم باللہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اے اللہ تمہیں آج بارش کرنی پڑے گی، تو اللہ اپنے بندے کی رضا کے لیے لَأَبَرَّأَهُ اللہ، اس کو پورا فرماتے ہیں۔ 25 سے 30 منٹ نہیں گزرا تھا کہ ڈاکٹر نے بلا کر کہا کہ اے قاری صاحب آئیے ذرا ادھر آئیے، یہ تو میریکل ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا، آئیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیں آپ کا بیٹا بیٹھ کر کھیل رہا ہے، وہ بچہ جو آئی سی یو میں تھا، وہ بچہ جو مہینوں سے بیمار تھا، وہ بچہ جو آکسیجن میں چل رہا تھا، اور وہ بچہ 10-15 منٹ کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے، صدقے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے۔ دعا کی اللہ کے اس بندے نے اور صدقہ کیا، قرآن و شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ جو پروسیس اللہ کے نبی نے بتایا اس کو فالو کیا۔ تو جو ڈاکٹر 1 مہینے سے پریشان تھا، میڈیسن دے کر، دوائی دے کر جو بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس بچے کو 25 سے 30 منٹ کے اندر اللہ نے شفا دی۔ تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو زمین پر آپ دعا کرو گے تو آسمان پر اللہ آپ کے دعا کا فیصلہ کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے وہ کیا۔ آج مسلمان نماز کے ذریعے تو قریب ہونا دور کی بات، ہمارا ینگ نوجوان، میرے نوجوانوں، یہودی اتنے طاقتور ایسے نہیں بنے ہیں، پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنے خون کو پسینے سے بھی زیادہ سستا کر کے بہایا۔ اسرائیل کے اندر ہر گھر میں ایک نوجوان آرمی کے اندر ہے، اگر کسی گھر میں بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیاں آرمی میں ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں
موبائل میں ہلو، رات کو 12 بجے ہاؤ آر یو، رات کو 2 بجے تک نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر اپنی اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا. گرل فرینڈ نہیں ہے وہ قبر فرینڈ ہے. تمہاری جوانی کی موت ہے وہ. وقتی طور پر اس کی آواز پر مر مٹتے ہو. کہتے ہو کہ میڈم چاند پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا. حالانکہ اتنا بزدل ہے، اس کو کہیے رات کو 12 بجے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ پائے گا ڈر سے. لیکن ہے ایسا بنا ہوا سسٹم. ہمارے سماج کی بیٹیوں کا بھی جوانی برباد کرتے پھر رہے ہیں. سماج کی بہو بیٹیاں برباد ہوتی جا رہی اس موبائل کے چکر میں، اس اٹریکشن کے چکر میں. کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ میری مائیں اور بہنیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اما عائشہ کی کچھ صفت پیدا کیجئے اپنے اندر. اما عائشہ کون تھی؟ اما عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگا گیا، ایسا بنائیے نا اپنے کردار اور کریکٹر. نہیں بن سکتا کیا؟ بن سکتا. آپ صحابیات سے کہیں زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے. وہ الگ مرتبہ، الگ بات ہے کہ آپ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ وہ صحابیات ہیں. ان کو مقام، ان کے درجہ بہت بلند ہے. لیکن ان کا ایمان، ان کے ایمان کی طرح ہم اپنے ایمان بنا سکتے، بالکل بنا سکتے. اما عائشہ جن پر تہمت لگائی گئی، الیاذ باللہ، اما عائشہ نے کسی کے ساتھ غلط سمبند کیا، کسی قافلے میں گئے تھے، اما عائشہ چھوٹ گئی تھی پیچھے. اللہ کے نبی بھی کنفیوز، اللہ کے نبی بھی تذبذب میں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو بول دو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا. تو اما عائشہ کا دل اور ٹوٹ جاتا. اما عائشہ کرتی ہے اللہ کے نبی آپ کو بھی وشواس نہیں ہے؟ حضرت علی، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چھوڑیے عائشہ کو، اور بھی سماج کی بہت ساری بہو، بہت ساری بیٹیاں ہیں، آپ کے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے، آپ ان سے نکاح کیجئے، چھوڑیے عائشہ کو، ایک طرف کیجئے. لیکن نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک ذات پر بھروسہ تھا، ایک ذات پر. وہ فرماتی ہے کہ میں صرف ایک ہی ذات پر بھروسہ کر رہی تھی، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں برحق، میں پرفیکٹ ہوں. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو اما عائشہ کے ابا ہے، وہ بھی پریشانی میں، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے. سب صحابہ، حضرت علی، حضرت عمر، اتنے کبار صحابہ یہ سوچ رہے، پریشان ہو رہے ہیں. لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ آسمان سے مدد بھیجتا ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لائے. قرآن کریم کی 17 آیتیں اما عائشہ کی اس تہمت کو دور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. سورہ نور 18 پارے کے اندر موجود ہے، اور کہا گیا اللہ کے نبی عائشہ پاک ہیں، عائشہ پوتر ہیں. عائشہ بتا دیجئے آپ کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی کو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ تم پاک ہو، پوتر ہو، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا. جب عورت کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ خود راستہ بناتا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کا شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو. تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ ابا میں محمد الرسول اللہ کا شکر گزار نہیں، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالا. ایسی ایمان والی تھی نا تب. 17، 16، 11 سے لے کر 17 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سمرپت ہے. آج بھی قرآن کریم کے اندر قرآن کریم مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ 17 آیتیں تلاوت کر کے سورہ نور سے کوئی نہ نکل جائے. یہی نہیں، بخاری اور مسلم میں 250 حدیث اما عائشہ کی نقل کی ہوئی، 2210 حدیثیں اما عائشہ نے روایت کی ہے. آج کل ہماری بیٹیاں، سلمان خان کی فلمیں کتنی بیٹیوں سے پوچھو بتا جائے. ایکتا کپور کی کون کون سی سیریل ہے، ساس بہو، آنگن ٹیڑھا، چولہے میں آگ زیادہ، یہ سب دیکھیں گے، یہ سب پتا ہوگا.
لیکن نہیں پتا ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ نے کتنی روایتیں نقل کی ہے. اما عائشہ صدیقہ نے 2210 روایت نقل کی ہے. یعنی ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے مرویات ہیں کسی صحابیہ یا صحابہ سے، ان میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا. اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا کوئی بھی مسئلہ اٹکتا تھا تو لوگ فوراً صحابہ کرام فوراً اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے. اللہ کے نبی اما عائشہ ہمارا اس مسئلے کو بتا دیجئے کیا ہے. اما عائشہ اتنے ذہین اور فطین تھی. اما عائشہ کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مسئلہ ہمیں ملا. ہماری سماج کی بہو بیٹیاں آج آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکالتی. آج آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے بے پردگی کے ذریعے سے کھلے عام آپ بے حیائی کے راستے پر جا چکے. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑے گی. محنت یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے اس مقصد پر ہمیں اترنا ہوگا. اور ان میں سب سے پہلا نمبر پہ پہلا کام جو آتا ہے ڈیلی میں وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنی پڑے گی پابندی سے. نماز کے اندر ایک صفت ہے اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن پابند صلاۃ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز یہ کہتی ہے کہ تم مجھے پڑھو تو صحیح ڈھنگ سے پڑھو تو تمہاری شراب پینے کی عادت میں ختم کر دوں گی. تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے ڈھنگ سے ادا کرو، میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ کوالٹی ہے کہ تمہاری بری عادتوں کو ختم کر سکتی ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی. نماز پڑھو تو صحیح. ویسے مسلمان نہیں پڑھتے مسلمان. اسی لیے ایمان کے اندر پختگی جبھی ہوتی ہے جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روح کو پاک کرتا ہے، ہمارے اندر سے خوف کو نکالتا. ورنہ کوئی قانون آ جائے، کوئی نیا قانون آ جائے، کوئی بات آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو چونچو کا مربع بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، ظلم ہو جائے گا، قانون کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، سمویدھان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، مودی ایسا کر دے گا، یوگی ایسا کر دے گا. ارے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ مودی، یوگی، اسرائیل، امریکہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ یہ تو بول کر بھی جھوٹ بول کر اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. لیکن اللہ تو وہ ہے کہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا. بادشاہ لوگ تو آج کل ظلم کرتے، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم کیا بتائے؟ کسی پر ظلم اللہ نہیں کرتا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. انسان کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو پریشانی میں آزمائش کے لیے ڈالتا ہے. اس لیے بھارت کے مسلمانوں، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو خصوصاً دو طبقوں سے مخاطب ہوں گا. ایک سماج کا نوجوان طبقہ، نوجوانوں میں ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں، آپ اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی. اگر آپ کے اندر دین کی محبت نہ ہو، شریعت کی محبت نہ ہو، اگر آپ کے اندر پابندی صلاۃ نہ ہو، اگر آپ 5 وقت کی نماز کثرت سے نہ پڑھتے ہو تو آپ کو زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. آپ کو مسلمان بننے کا، کہلانے کا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ آپ کی جوانی کی عبادت کو بہت پسند فرماتا. قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. صحابہ کرام جوان تھے، اللہ کے نبی کی دین سے محبت کی تھی. حضرت علی کی 12 سال کی عمر تھی، کوئی بوڑھے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق 26 سال کی عمر میں، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں،
حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں، اور بھی بہت سارے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں، معاذ محوذ ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا 13 اور 14 سال کی عمر میں. بتائیے یہ وہی عمر میں نا جس عمر میں ہمارے بچے پب جی گیم کھیلتے، ہمارے بچے سوشل میڈیا میں پیج بنا کر ویڈیو بناتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم پیسہ کمائیں گے. اگر اس مقصد کے لیے کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی دینی کام کے لیے بھی میڈیا پیج بناتا ہے یا پھر پیسہ کمانے کی غرض مقصد ہے، یا بہت سارے یوٹیوبر ہیں، پورے بھارت میں جاتا ہوں الحمدللہ، زیادہ پروگرام میرے بہار سے دور ہی ہوتے، بہت مشکل سے 1-2 پروگرام میں شریک ہوتا ہوں. آپ کی شاید یہ کٹیہار میں یہ میرا پہلا پروگرام ہے، اور شاید ایک پروگرام بالکل لاسٹ میں ہوگا، فروری کے اندر ہوگا. ابھی آج انہوں نے تاریخ لکھائی، ورنہ میرا پروگرام عموماً اتر پردیش میں، مہاراشٹرا میں، تلنگانہ میں، اڑیسہ میں، بنگال میں. میں آج یہاں پہ ہوں، کل اس وقت میری تقریر ضلع بستی اتر پردیش میں ہو. پرسوں ہماری تقریر یہی نہیں، پرسوں ہماری بجنور کے اندر 11 تاریخ کو بجنور، یعنی اتر پردیش میں، وہی لال بجکر جہاں کے جس اسٹیٹ کے سی ایم ہے وہیں پر جا کر بول کے آتا ہوں اور حق بات بول کر آتا ہوں. جیسے مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کو کہا تھا کہ بادشاہ اکبر اعتبار ندارت بے دین است، تم بے دین ہو چکے ہو. یہی بات ہم بھی بول کر آتے ہیں کہ مسٹر لال بجکر صاحب آپ کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے مدرسوں کو بند کرنے سے آپ کا ہندو دھرم نہیں پھیلے گا، بلکہ ہمارے مدرسوں سے دنیا آباد ہے. مدرسوں سے شریعت نکلتی ہے اور شریعت کی وجہ سے ایمان زندہ ہوتا، اور ایمان والا باقی ہے تو اللہ سورج کو اگاتا، ورنہ ایمان ختم تو سورج کو اسٹاپ ہونے کا آرڈر ہوگا، دنیا ختم ہو جائے. آپ کے کسی منتر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو پڑھ کر آپ سورج کو سوریہ ادے کر سکو. من گھڑت عبادات کر کے آپ رب کو، پرماتما کو خوش نہیں کر سکتے. کل ایک بہت بڑا تہوار تھا، کن کا؟ ہندو بھائیوں کا، چھٹ پوجا. ہم نے پچھلے 2 دن سے ہم نے اس کے اوپر ہم سوچے تحقیق کرتے. میری عادت ہے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کرتے. جب ہم نے اس پہ تحقیق کی، چھان بین کی، تو ہم کو کسی شاستر میں چھٹ پوجا نہیں ملا، بلکہ چھٹا میا ایک دیوی کا نام چھٹا میا، مونگیر کے اندر میں ان کے نام کا ایک مندر ہے. یہ پورے بھارت میں بھی نہیں منایا جاتا، سارے ہندو نہیں مناتے، صرف بہار میں مگدھ ہے، متھلا ہے، یہ سیمانچل کے ایریا میں دھوم دھام سے مناتے. اور اس چھٹ میں جو سب سے بڑا کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کے مصنوعی کہانی کے مطابق، کسی شاستر میں نہیں ہے، نہ رگ وید، نہ یجروید، نہ ساموید، نہ اتھرو وید، نہ رامائن، نہ مہابھارت، نہ گیتا، کسی میں بھی نہیں. چھٹا میا کے بارے میں کہانی ہے کہ چھٹ پوجا کے لیے کالی ماتا کی پوجا کے 6 دن بعد چھٹ کی پوجا کرتے، اور اس چھٹ کے پوجا میں سوریست سے لے کر سوریہ ادے ہونے تک، یعنی سورج غروب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک پانی میں رہ کر چھٹا میا کے نام کا مالا جپنا ہے اور اپواس رکھنا ہے. اپواس، کوئی اپواس نہیں رکھتا چھٹ کے موقع پر تو سب ایک دم شراب پی کر ڈانس کرتے. ہمارے ہندو بھائی جیسے مسلمان نوجوان روزے کے مہینے میں کھا کر ہوٹل میں پردہ گرا کر کھاتے، پیٹ بھر کر آتے اور گھر پہ آ کے بولتے ہم روزے سے ہیں، ویسے ہندو بھائی نوجوان، کل ہم نے دیکھا سپول ضلع کے اندر 10 بجے رات کو، خیر اس پروگرام میں ہم شریک ہوئے تو ہم دیکھے وہاں پہ کہ نوجوان ہے سڑک کے کنارے ڈسکو ڈی جے لگا کر کے ڈانس کر رہا. ہم نے کہا کہ کیا یہ ڈانس پہلے تھا اس وقت میں جب چھٹا میا تھی؟ چھٹا میا ہوتی تو یہ ڈانس کرتی تھی کیا؟ ایشور کے نام کا مالا جب ایشور کا قریب ہونا تھا تو کہا گیا کہ ہیت وہ برہم گتستان تھی ستسنگتی دان وچار توشا، اس پرماتما کے نام کا مالا جپو گے تو پرماتما کا پریہ متر بنو گے. یہ ڈسکو اور گانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، چھٹا میا خوش نہیں ہوگی. تو یہ ہے چھٹ تہوار کی حقیقت، یہ ہے
ہماری تو الحمدللہ نماز ہو، عید ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری شریعت سے ثابت نہیں۔ نماز دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ یقیم الصلاۃ، اسی نماز کو دیکھنا ہے تو ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے پتما دارکا جیوا دیو دیدین مجیتے دھرتیانن کو ڈلا کاریہ چتر دیکھ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ ہماری زکوٰۃ کو دیکھنا ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ روزے کو دیکھنا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔